الحمدللہ رب العالمین نحمدو نصلیہ علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود ہو تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی بِإِذْنِ اللہ آج ہم اللہ عز و جل کی کتاب سے اور اس کے حدیثوں سے کچھ حقیقت ہے جو جن کے بارے میں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے مسکنسیپشن اباؤٹ جنس، جنوں کے بارے میں کچھ غلط تصورات جو ہماری درمیان ہیں اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ آج جو درس جو بیان میں آپ کے سامنے رکھوں گی، سب سے پہلے اس میں جو نام ہے وہ انڈیا کے کلیان میں پیدا ہونے والے قرآن کے مفسر جو ہے ان کا نام ہے شمس پیرزادہ۔ ان کی کتاب، ان کا جو قرآن ہے دعوت القرآن سے میں رکھ رہی ہوں۔ اس کے بعد انڈیا کے اتر پردیش ضلع جونپور سے جو ہمارے ساتھ جو ہے آج ان کا نام ہے محمد اکرم ندوی۔ یہ انڈیا اتر پردیش ضلع جونپور سے، اور انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے عالمیت، فضیلت، BA MA اور PhD کی ڈگری حاصل کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 1991 سے انگلینڈ میں جو ہے 22 سال ریسرچ کا کام کیا، اور انگلینڈ میں آج انہوں نے کیمبرج اسلامک کالج کی بنیاد ڈالی اور وہاں قرآن، حدیث، فقہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی انگلش، عربی اور اردو کی کتابیں لکھی۔ اس کے علاوہ ایک اور شخصیت جس کے ذریعے سے آج کا درس تیار کیا گیا ہے وہ ایک ایسی ہستی ہے جن کا نام ہے ڈینس بریڈلی۔ یہ اس وقت ان کا نام تھا جب وہ دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ جب ڈینس بریڈلی نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے جو ہے اپنا BA اور کنگ ساؤتھ یونیورسٹی سعودی عربیہ سے MA اور قاہرہ یونیورسٹی سے PhD کی تعلیم حاصل کی۔ یہ کینیڈا میں رہتے ہیں اور بہت بڑے درجے پہ انہوں نے ریسرچ کا کام شروع کیا، اور PhD جو انہوں نے کی وہ جن پر کی، اور ان کا پورا نام آج جب وہ ایمان لے آئے ہیں ابو امینہ ڈاکٹر بلال فلپ ہے،
اور انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی اور لوگوں کو قرآن کی آیاتوں سے جن کی حقیقت جو ہے ہم پر انہوں نے واضح کی. تو جو کچھ ہے اس میں میرا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان تینوں شخص کی محنت اور ان کی ریسرچ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی. سب سے پہلے شمس پیرزادہ دعوت القرآن سے وہ لکھتے ہیں سورہ جن کی تفسیر میں کہ جن ایک پوشیدہ مخلوق ہے. جب وہ پوشیدہ ہے، جیسے ہم نے ہماری تفسیر میں اس کے بارے میں حدیثیں بھی دیکھے، کوئی چیز جب پوشیدہ ہو تو اس کا تعلق غیب سے ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی غیب ہے، انسین ہے، جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، تو اس کے لیے جو ہے ہمارے سامنے جو ہے معلومات کا ذریعہ بھی کیا ہوتا ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے اس غیب سے معلوم کرنے کے لیے، اور وہ ذریعہ ہوتا ہے وحی الہی. اور صرف اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی ہم اکتفا کر سکتے ہیں، اس غیب کے بارے میں جان سکتے ہیں. لوگوں نے قیاس آرائیاں کر کے ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی ہیں اور انہوں نے اوہام اور خرافات کا راستہ کھولا ہے. تعجب ہے کہ بعض علماء نے بھی جنوں کے بارے میں سنی سنائی باتوں اور بے سر و پا روایتوں اور قصوں کو بلا تردید نقل کیا ہے، جن پر اعتماد کر کے لوگوں نے غلط اور غیر شرعی طور طریقوں کو چنا. اس سلسلے کی چند اہم باتیں یہاں مختصراً بیان کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جو جن کے بارے میں ایک عام خیال ہے ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص دماغی عارضہ میں مبتلا ہے یا کوئی شخص مرگی کا پیشنٹ ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ عورت ہو چاہے مرد، ہسٹیریا کا پیشنٹ ہوتا ہے کوئی، تو کیا کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں اس کو ڈاکٹر سے علاج نہیں کرایا جاتا، اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جایا جاتا، بلکہ اسے آسیب زدہ یا اس پر جن کا کوئی اثر ہے یا جن اس پر سوار ہو گیا ہے، ایسا سمجھ کر جو ہے اس عورت کو کیا کہا جاتا ہے کہ جو اس عورت کا جو ہے جب وہ بات کرتی ہے تو گویا کہ وہ ایک مرد کی آواز ہوتی ہے. دوسرا وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جو عورت کا وجود ہے وہ کیا ہوتا ہے، بالکل معطل کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے. مطلب اس عورت کے جو ریئل، اس کے حقیقی وجود کا انکار ہو جاتا ہے اور صرف اس میں جن شامل ہوا ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے. پھر اب کیا کیا جاتا ہے، اس جن کو اتارنے کے لیے بابا جو ہوتے ہیں، مولانا ہوتے ہیں، یا کوئی سادھو سنت یا کوئی پادری، تمام مذاہب کے لوگ جو ہے اس میں شامل ہے جو جن اتارنے کا کام کرتے ہیں. ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ان کو درگاہوں پر لے جایا جاتا ہے. اس طرح شرک اور بدعت کے ڈوز اسے دیے جاتے ہیں. شرک کی جو ہے شروعات ہوتی ہے. نیز اتنا ہی نہیں، اس عورت یا مرد کی جو بھی پیشنٹ، اس کی خوب پٹائی کی جاتی ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس مار سے، اس مار پیٹ سے اس آسیب زدہ شخص کو، مطلب وہ عورت ہے اگر یا مرد ہے، تو اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے، یہ ایسا وہ خیال کرتے ہیں، بلکہ ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ اس مار پیٹ سے جو تکلیف ہے وہ اس جن کو پہنچ رہی ہے. اب کیا ہوتا ہے، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی مار پیٹ کی جائے تو وہ جن اس جسم کو چھوڑ جانے پر مجبور ہو جائے گا. کیا ہوتا ہے، بہت ساری کیسز میں
یہ تمام جو جتن ہیں جو مولانا صاحب پیر بابا جو بھی ہوتے ہیں سو کال ڈاکٹرز آف جن، یہ سارے جتن کر کے ناکام ہو جاتے ہیں اور مریض اچھا نہیں ہوتا۔ اگر یہ سب کچھ کیا گیا، انہیں درگاہ پر لے کر جایا گیا، انہیں ایسی تعویذیں پہنائی گئی، انہیں ایسے پانی پھونک کر پلائے گئے، پھر وہ مریض اچھا کیوں نہیں ہوا؟ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے کہا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ اس کا علاج کرتے، کیا ہوتا ہے کہ یہ محض وہم پرستی ہے، ورنہ آسیب زدگی قرآن و سنت سے ثابت ہے، نہ یہ کوئی معقول بات ہے۔ کسی عورت کے اندر جن کا چلے جانا، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اور نہ یہ کوئی معقول بات ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم، ایک شخص کچھ طبعی وجہ کی بنا پر مریض ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے یا آسیب زدہ، اس کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا جائے گا؟ اگر آسیب زدہ شخص کو یہ سمجھ کر پٹائی کی جائے کہ وہ یقیناً اس کے اندر جین جو ہے داخل ہو گیا ہے، تو اگر حقیقتاً وہ مریض جو ہے آسیب زدہ نہ ہوا تو کیا اس مار پیٹ سے اس کی تکلیف میں اضافہ نہیں ہوگا؟ کیا اس طرح کی مار پیٹ کا کوئی شرعی جواز ہمیں ملتا ہے؟ کیا کوئی شرعی وجہ ہمیں ملتی ہے؟ کیا یہ تکلیف پہنچانا نہیں ہے؟ بلکہ ان لوگوں کا جو خیال ہے کہ اس جن کو وہ تکلیف پہنچتی ہے جو اس پر مسلط ہوا ہے، اگر یہ بات ہے تو ایسے تمام ڈاکٹرز کو جو کہ جن کے ٹریٹمنٹ کرنے میں ماہر ہیں، ان سے ایک سوال کیا ہے اس مفسر شمس پیر زادے نے کہ اگر آسیب زدہ شخص کو مارنے سے آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس عورت کو یا مرد کو تکلیف نہیں پہنچتی، تو ذرا اسے کاٹ کر دیکھو اس کے بدن سے خون نکلتا ہے یا نہیں۔ اگر خون نکلتا ہے تو پھر اس کا مطلب وہ انسان ہے اور اسے تکلیف ہوئی۔ اس طرح یہ تمام سوالات اس نامعقولیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر اس میں جن ہے تو پھر اس میں سے خون نکلنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جن جو ہے وہ ناری مخلوق ہے، انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور انسان کے بدن سے خون نکلتا ہے۔ اگر خون نکلتا ہے تو کیا ہو گیا کہ یہ آپ کا جو ہے کلیم کرنا کہ اس طرح جن کو بھگایا جا رہا ہے، اس میں آپ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ یہ پہلی وجہ تھی۔ دوسرا پوائنٹ انہوں نے لیا ہے اور جو آپ لوگوں کے سامنے میں رکھتی ہوں کہ جنوں کو اپنے قبضے میں لینے کا خیال پایا جاتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں آج کل کیا ہو گیا ہے کہ بہت بڑے عالم ہو، فاضل ہو، پیر ہو، بابا ہو، سادھو ہو، سنت ہو، پادری ہو، کوئی بھی مذہب کا آدمی ہو، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے، اس نے اپنے قابو میں جن کر لیے ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ خصوصیت تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کی تھی کہ اللہ عز و جل نے جن ان کے قبضے میں دیے تھے، جن سے وہ تعمیرات وغیرہ کا کام لیتے تھے۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا جس کا ظہور ایک نبی کے ہاتھ پر ہوا۔ اب ہماری کلاس سے بھی سوال آیا تھا پچھلے درس میں کہ جب جن کی بات ہوتی ہے تو فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ کے سامنے سورہ سبا آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13۔ آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی۔
اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے دھیان دے آیت کے الفاظ پر، بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہاں سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جن کو قبضے میں نے خود کیا ہے، انہوں نے یہ کریڈٹ نہیں لیا آج کے جو بھی اس فیلڈ کے لوگوں کی طرح۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے تھا کہ وہ جنات ان کی ماتحتی میں، مطلب ان کے انڈر جو ہے کام کرتے تھے، اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب دیتے۔ پھر اس کے بعد آیت کے الفاظ پر غور کریں، آیت نمبر 13 سورہ سبا کی۔ وہ کیا کام کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے، جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً کیلے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جن کرتے تھے، اور یہ جو ہے یہ معجزہ تھا جو سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا تھا کہ اس طرح جن اللہ کے حکم سے ان کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک نمبر تیسرا پوائنٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گی، ایک فاسد خیال یہ بھی پایا جاتا ہے آج ہماری سوسائٹی میں، یہ خیال بہت عام ہو گیا ہے، اور ایک فاسد خیال یہ پایا جاتا ہے کہ بعض جن بعض انسانی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، اور یہ کہ ان سے اولاد بھی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی احمقانہ بات ہے، کیونکہ اس صورت میں کہ کوئی جن ایک ناری مخلوق ہے جس کے بارے میں ہم سورہ جن میں پڑھتے آ رہے ہیں، اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آج کیا ایک خیال ہو گیا ہے کہ وہ عورتوں سے شادی کرتے ہیں اور ان سے اولاد پیدا ہوتی، تو یہ کیا ہے؟ بڑی ہی احمقانہ بات ہے، کیونکہ اس صورت میں تو ایک عورت جس کو ناجائز حمل ٹھہر گیا ہو یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ایک جن نے زبردستی میرے ساتھ ریلیشن شپ قائم کی، تو کیا اس کے اس بیان کو صحیح تسلیم کر لیا جائے گا؟ کیا اس پر شرعی حد نافذ نہیں کی جائے گی؟ اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ یہ اس طرح جو ہے کیا ہوگا کہ دنیا کا جو نظام، جیسے انسان ہیں اور جانور ہے، پرندے ہیں، اسی طرح جنات ہے اور ہر مخلوق، مچھلیاں ہیں، تو اگر ہم دیکھیں کہ جو مخلوق اسی سے اولاد پیدا کر سکتی ہے، مرد اور عورت ہے، اگر جانور ہے تو جانور کے ساتھ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جانور کسی پرندے کے ساتھ اولاد پیدا کر لے، تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے کہ جنات جو ہے عورتوں سے شادی کرتے ہیں یا ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چوتھا جو ہے، جو ایک عام تصور ہے ہمارے یہاں، وہ بیان کرتے ہیں جنوں کے بارے میں ایک تصور یہ بھی ہے کہ وہ مال چرا لے جاتے ہیں۔ مطلب ہم نے کیا کہا کہ جنوں کو ہم نے چور کہا ہے، یہی بات ہو گئی۔ اگر واقعی وہ اس قسم کا تصرف کر سکتے تو انسانی سوسائٹی میں بڑا خلل واقع ہوتا۔ کسی بھی چوری کی صورت میں یہ پتہ چلانا مشکل ہوتا کہ یہ مال جن نے چرایا ہے یا انسان نے۔ ایک پہرے دار جس نے خود مال چرایا ہو یہ کہہ سکتا ہے کر اپنے آپ کو بری کر سکتا ہے
کہ میں نے نہیں بلکہ کسی جن نے مال چرایا ہے، کیا اس کے اس بیان کو قبول کر لیا جائے گا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے جو اس نے شیطان سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64۔ اب یہاں پر ایک خیال ہے کہ جنات جو ہے مال چراتے ہیں، جو ہے دیکھتے ہیں ہم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے، اور ان کے مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ اب اس میں کیا بات سمجھ میں آئی کہ یہاں بتایا جا رہا ہے مال و اولاد میں ان کا شریک بن جا۔ اب جب تفسیر کی جاتی ہے تو جو اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو نوعیت ہے، اس کو بدل دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ مال میں کیسے جن شریک ہوگا اور اولاد میں کیسے شریک ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری بیویوں سے شادی کرے گا اور انہیں اولاد پیدا ہوگی۔ یہ جو غلط کانسیپٹ ہے وہ اس طرح اخذ کیا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ مال اولاد میں جن شریک ہوتے ہیں اس کی یہ صورت ہوتی ہے کہ جن جو ہے مال چرا لے، ایسا خیال ہوتا ہے، یا عورتوں سے جنسی تعلق پیدا کر لے جس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر یہ دونوں باتیں اگر اس طرح اس کی تفسیر بیان کی گئی تو دونوں باتیں بہت لغو ہے، اور آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ مال اور اولاد میں شیطان کی شرکت کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو انسان جو ہے غیر اللہ کی دین جو ہے اس پر جو ہے اپنا مال صرف کرے، تو اس طرح کیا ہوگا؟ اس نے شرک کا مرتکب وہ قرار پائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو، چاہے وہ اولاد ہو، اسے جو ہے ایسے راستے میں خرچ کرے جو شرک کی طرف دعوت دیتی۔ مطلب ہمارا مال اگر میں نے انٹرسٹ کے کاروبار میں خرچ کیا، اگر میں نے میرے مال سے سینما تھیٹر کی بنیاد ڈالی، اگر میں نے میرے مال سے بدعت کا جو ہے آغاز کیا، ایسی مجلسیں سجائی، ایسے جو بھی وہ عمل جو سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ تمام عمل پر میں نے میرا مال اور میری اولاد کو خرچ کیا، تو کیا ہے کہ اس میں شیطان جو ہے شریک ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو باطل خیال ہے، اور یہ سب سے زیادہ مشہور ہے، نمبر 5 پوائنٹ ہے، یہ بات بھی عوام میں مشہور ہے کہ جن غیب جانتے ہیں، جن غیب جانتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ بالکل باطل ہے۔ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے، اور قرآن نے اس بات کی سخت تردید کی ہے کہ جن غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ قرآن نے اس کی تردید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ بیان کیا کہ ان کی موت کی خبر جنوں کو اس وقت ہوئی جب کہ ان کا عصا جس پر وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، جو دیمک جو ہے، گھن کا جو کیڑا ہے، اس نے کھا گیا، اور اس عصا کے گر جانے سے حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے اور ان کی موت ہوئی۔ اس کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ سبا آیت نمبر 14 میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہے موت کا نقشہ کھینچا گیا سورہ سبا آیت نمبر 14 میں۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی۔
اگر جنات غیب جانتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ جن غیب داں ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ مطلب وہ لوگ جو ہے سلیمان علیہ السلام کو زندہ تصور کر کے وہ جو کام کر رہے تھے، جو تعمیر کر رہے تھے، اس میں لگے ہوئے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا۔ ایک بڑا طویل عرصہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اسی طرح رکھا، صرف ان کی قوم کو یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ جن جو ہے غیب نہیں جانتے۔ امام نحوی جو ہے ان کا ایک قول میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ دنیا میں اس طرح کا وجود نہیں کہ کوئی جن جسم میں جائے اور تم سے اس کی مرضی کے کام کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو یہ بات کی گواہی دے کہ جن انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے اس شخص کی گواہی باطل قرار دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے ڈاکٹر بلال فلپ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، ابھی یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ شمس پیرزادے کی تفسیر سے تھا۔ اب ڈاکٹر بلال فلپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جن پر پی ایچ ڈی کی اور ایک پوری دنیا کا سفر کیا اور ہر جگہ سے انہوں نے جو ہے معلومات جو لی اور بہت ساری کتابیں لکھی۔ سب سے افسوس کا مقام ہے اس قوم پر جس کے پاس سب سے بہترین کتاب تھی۔ مطلب انڈیا، پاکستان یہ دو ملک ہے جس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے بکثرت پائی جاتی ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے کہ آج کا مسلمان یہاں تک کہ اس بات پر یقین کرتا ہے کہ روحوں کو بلا کر ان سے عمل کرائے جاتے ہیں۔ قرآن کا پڑھنے والا جس کے بیچ اس کی کتاب ہے وہ بھی اس عقیدے کو مانتا ہے۔ کیسے؟ روح کو بلانا اور اس سے کچھ کام لینا جو ہوتا ہے، انہوں نے ریسرچ کی اسپرٹ پوزیشن پہ۔ وہ بتاتے ہیں کہ روح کا واپس آنا ہندوازم، بدھزم اور جو ہے کرسچینٹی میں پایا جاتا ہے۔ یہ ان کا بیلیف ہے، نہ کہ ایک مسلمان کا۔ قرآن ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر ہمارے بدن سے روح نکل جائے تو وہ دوبارہ نہ ہمارے گھر میں آ سکتی ہے تیسرے دن، نہ 5ویں دن، نہ 7ویں دن، نہ مہینے پر، نہ 40ویں میں، نہ وہ آپ کے میٹھے پکائے ہوئے کھانے کھانے آ سکتی ہے اور نہ آپ کے سافٹ ڈرنک پینے آ سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے روح جو ہے عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور دو جگہ ہے، یا علیین میں ہوگی یا سجین میں ہوگی، اور وہاں جو سیکیورٹی گارڈز ہے، وہاں جو انتظام ہے وہ اس قدر ٹائٹ ہے کہ وہاں سے وہ باہر نہیں آ سکتے۔ اب یہاں پر کہ روح جب ایک بار بدن سے چلی جائے تو اس کا اثر دنیا کے رہنے والے انسانوں پر نہیں پڑ سکتا، اور نہ وہ روح دنیا کے انسانوں سے کوئی تعلق قائم کر سکتی ہے، اور نہ وہ روح انسانوں کو کوئی نقصان یا نفع پہنچا سکتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے دوبارہ کہ کسی کی شوہر کا قتل ہو گیا تو اس کی جو ہے روح اس کے قاتل کو ڈھونڈنے آتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جھوٹ اور فریب ہے، دھوکہ دہی ہے۔ اس طرح نہ روحوں سے کوئی کام لیا جا سکتا ہے، نہ وہ کسی کے کام آ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو بات ہے بہت زیادہ مشہور ہے انڈیا پاکستان میں، اور وہ یہ ہے
کہ سورہ جن کو 40 دن تک مسلسل لگاتار ایک سنسان جگہ میں بیٹھ کر پڑھا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جن قابو میں آ جاتا ہے، جن پر اس آدمی کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوال کا جواب ہے کہ قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ انسان۔ اگر انسان، ہم سب انسان ہیں، 40 دن تک مسلسل لگاتار ایک جگہ فکس کر کے، ایک ٹائمنگ فکس کر کے بیٹھے اور پڑھے تو کیا کوئی انسان ہمارے قابو میں آ سکتا ہے؟ یا جن یہ سورہ پڑھے تو کیا ہم جن کے قابو میں جا سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہے اس طرح کی باتیں، اور اس کے علاوہ ایک اور غلط خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ سورہ جن نہ پڑھی جائے جبکہ وہ قرآن کا حصہ ہے۔ رات کے وقت سورہ جن نہ پڑھی جائے اس سے اثرات ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو سورہ جن پڑھتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ نے قرآن کی ایک حصے کا انکار کیا ہے۔ سورہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں کا وہ بہترین تعارف دیا جو کوئی دنیا کی کتاب نہیں دے سکتی۔ سورہ جن پڑھ کر ہم انسانوں کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ وہ تو صرف 2-3 آیتیں سن کر ایمان لے آئے اور مبلغ بن گئے، اللہ کے احکامات کو پہنچایا، اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے مسلمان ہوئی۔ اور ہم انسان سالوں سال سے قرآن پڑھتے ہیں اور وہ ہمارے دل میں اترا تک نہیں، اور ہم نے کتنوں کو اس پیغام کو پہنچانے والے ہم بنے۔ تو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ جن جو ہے اس میں بے پناہ بہترین جو ہے انٹروڈکشن کیا جنوں کا، کیونکہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، تو ضروری ہے کہ اس کا تعارف کرایا جائے، اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم اس بات کو جاننے سے قاصر ہوتے، ہم نہیں جان پاتے اس انسین ورلڈ کو۔ اب آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے اور نہ بدل سکتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جنوں کے لیے جو ہے آیت نازل ہوئی۔ کیونکہ جنوں سے انسان جو ہے ان کو پکارتا اور ان سے مدد مانگتا ہے، ان سے کچھ کام نکالنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، تمہاری کوئی تکلیف دور نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی نازل ہوئی جو قبر میں مدفون جو ہے وہ اللہ والے ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ ہماری قبر پر آ کے ہم سے مانگو، یہ تو ان کی موت کے بعد لوگوں نے کیا، ان کے لیے ہے۔ محمد اکرم ندوی، ڈاکٹر ندوی، ان کے استاد کا ایک چھوٹا سا قصہ ہے، بہت بہترین سبق ہے اس میں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو ان کے استاد تھے ڈاکٹر ندوی کے، ان کا ایک شاگرد تھا، اس کی شادی ہو گئی، ابھی شادی کو 1 سال ہوا تھا، اس کو بچہ نہیں ہوا، تو اس کے گھر والے اسے کہنے لگے کہ اجمیر شریف کی درگاہ پر جاؤ اپنی بیوی کو لے کر اور وہاں دعا کرو، تم کو اولاد ہو جائے گی۔ یہ بات اس شاگرد نے جو ہے استاد کو بتائی، تو استاد نے کہا کہ تم اس بات پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے تو یقین نہیں ہے ان باتوں کا، لیکن گھر والے بہت پریشان کر رہے۔ تو استاد نے ان سے کہا کہ تم رکو، ابھی مت جاؤ، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تم اس طرح کا عمل مت کرو۔ استاد کے کہنے پر ان کا شاگرد رک گیا۔ 1 سال گزر گیا، ایک اور سال گزر گیا، 2 سال ہو گئے۔ اب گھر والوں نے
جو ہے اس شخص کو بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کیا کہ تم جاؤ، اب 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور ابھی تک تم کو اولاد نہیں ہوئی۔ اب وہ شاگرد استاد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب میں گھر والوں کو اور زیادہ ٹال نہیں سکتا، مجھے جانا ہوگا، مجھ پر بہت زیادہ گھر والوں کا، عورتوں کا جو ہے پریشر ہے۔ تو استاد نے کہا کہ ایک بار میری بات مان لو، صرف 9 مہینے رک جاؤ، اگر 9 مہینے کے بعد تم کو اولاد نہیں ہوئی تو پھر تم چلے جانا۔ استاد نے کہا کہ بہت مشکل، شاگرد نے کہا کہ بہت مشکل ہے 9 مہینے رکنا، تو بہت ریکویسٹ کی، ان کو کنونس کیا کہ کچھ بھی ہو تم 9 مہینے کے لیے رک جانا۔ پھر وہ 9 مہینے کے لیے جو ہے وہ رک گئے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ 9 مہینے کے لیے رک گئے اور 9 مہینے کے بعد ان کے یہاں اولاد ہوئی۔ وہ حیران رہ گئے اور وہ اپنے استاد کے پاس آئے اور پوچھا کہ استاد تم تو ان تمام باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے، پھر تم نے مجھے 9 مہینے رکنے کی بات کیوں کی، کس بیس پر کی، کیا تم کو سمجھ میں آیا؟ تو استاد نے کہا کہ جب تم اتنے بضد ہو گئے اور تمہارے گھر والے اتنے بضد ہو گئے کہ تم وہاں جاؤ، مطلب اجمیر شریف، تب مجھے لگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ وقت مقرر کیا ہے کہ تمہیں اولاد ہو، اور اولاد ہونے کا وقت تھا، اور اگر تم وہاں چلے جاتے تو تم اپنے اولاد ہونے کا کریڈٹ اس اجمیر شریف کی درگاہ کو، وہاں کے بابا کو دیتے، وہاں کا جو بھی عالم ہے اس کو دیتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک میں مبتلا ہوتے، جو سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ تمہاری ضد نے میرے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ اب تمہیں اولاد ہونے والی ہے۔ تو اس طرح شیطان کیا کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے وہ تمام عمل اتنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ ہم اس کی نزاکت کو سمجھ نہیں پاتے۔ پھر اس کے بعد محمد اکرم ندوی، ڈاکٹر ندوی لکھتے ہیں کہ پامسٹ، سوٹ سیلر، فارچون ٹیلر، نجومی، کاہن، جن کے پاس ہم ہمارا مستقبل پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ان کے قبضے میں جن ہیں اور وہ ان جنوں کی مدد سے آپ کا مستقبل بتاتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ جن میں ہمیں کیا کہہ دیا کہ اب کوئی بھی جن آسمان تک نہیں آ سکتا اور نہ کوئی آسمانی خبریں کسی کاہن کو دے سکتا ہے۔ اب انہیں بینڈ کر دیا گیا ہے، اب کوئی کاہن کچھ بھی جھوٹ سچ ملا کر بیان نہیں کر سکتا۔ اب وہ بیان کرتے کہ ہم دیکھتے ہیں فٹ پاتھ پر جو ایک طوطا لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہم کو کہتے ہاتھ دکھاؤ، میں آپ کو مستقبل بتا سکتا ہوں، آپ کی بیٹی کی کب شادی ہوگی، آپ کی بہو کو کب بچہ ہوگا۔ تو ایسے تمام پامسٹ اتنے جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ خود اپنا فیوچر جو ہے وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں وہ ایسے راستوں پر بیٹھے ہوئے؟ کیوں ان کے پاس کوٹھی اور بنگلے نہیں ہیں؟ کیوں ان کو جو ہے اپنا مستقبل کی فکر نہیں ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ اس کے پاس جن ہے، کہ اس نے جن کو قابو میں کیا ہے، تو کیا ہے، دراصل وہ شخص کے پاس جن نہیں ہوتا بلکہ جن کے قبضے میں وہ شخص ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان جو ہے ایسا عمل کرے جو شیطان کی چاہ ہو، انسان وہ عمل کرے جو اس سے شیطان کو خوشی ملے، انسان وہ عمل کرے جس میں جو ہے پریشان حال لوگوں سے فائدہ اٹھایا جائے، عورتوں کی عزت لوٹی جائے، ایسے عمل کرائے جائے عورتوں سے کہ اس طرح کرنے سے تمہارا یہ کام ہو جائے گا، وہ کرنے سے وہ کام ہو جائے گا، اور عورتیں بغیر سوچے سمجھے وہ تمام کام صرف اس لیے کرتی جائے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے جاننے والے ہیں، ان کے قبضے میں 40 جن ہیں، 50 جن ہیں،
جو کچھ اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو دراصل وہ خود جن کے قبضے میں ہے، نہ کہ جن اس کے قبضے میں ہے، اور وہ جن کے اس عمل کو کر رہا ہے جس سے وہ اس دنیا میں اس روئے زمین پر اللہ کے شریک جو ہے ان کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے، جو شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس پوری روئے زمین پر سب سے بدترین جو مخلوق ہے وہ ایسے لوگ ہیں، سب سے بدترین مخلوق ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں شرکت کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ جادو ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ تمام جادوگروں کے لیے کیا ہے کہ دردناک جو ہے عذاب کی سزا جو ہے انہیں سناتے ہیں، اور عذاب جو ہے وہ ان سے کبھی نہیں ٹلے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں دردناک جو ہے عذاب علیم ہم پڑھتے ہیں، تو ہم اس عذاب سے کیا سمجھتے ہیں، تھوڑا سا ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ دردناک عذاب، اس میں درد شامل ہے نا، علیمن جو کہا جاتا ہے۔ درد کیسے ہوگا؟ یہ جو لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کر کے لوگوں کو فریب دیتے ہیں، ان لوگوں کو ایسی سزا دی جائے گی کہ ان کے سر کی طرف سے اور سانپ ہوگے جو انہیں کاٹ رہے ہوگے، ان کے پیر کی طرف سے بچھو ہوگے جو انہیں ڈس رہے ہوگے، ان کے دوسرے اعضاء کو جو ہے کیڑے کھا رہے ہوگے، ایک طرف سے ان کے بدن کو دہکتی ہوئی آنکھ سے تپایا جا رہا ہوگا، تو پورے بدن سے جو ہے یہ درد ہی درد میں تکلیف میں ہوگے، کیونکہ انہوں نے بے گناہ معصوم جو ہے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، ان کے لیے اذیت کا سبب بنے ہیں۔ اب ایک چیز جو آج کے ٹاپک کا جس کو ہم کلائمیکس کہیں گے، اس بات کو جو ابھی میں بیان کرنے جا رہی ہوں دھیان سے سنیں اور پوری توجہ سے سنیں۔ کیا آپ کے سامنے میں کچھ بیماریوں کے نام بتانے جا رہی ہوں جس کو آج تک ہم بیماری تصور بھی نہیں کرتے تھے، ہم اسے بیماری سمجھتے بھی نہیں تھے۔ یہ بیماری ہر طرح کے انسان کو ہو سکتی ہے، چاہے بوڑھا ہو، جوان، مرد ہو، عورت، لڑکی ہو، لڑکا، بچہ ہو یا بچی، یہ خوبصورت، بدصورت، دولت مند، غریب، ایمان والا ہو چاہے کافر، یہ بیماری جو ہے کسی کو کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں نمبر 1 ایک ایسی بیماری، یہ بیماری ہے جسے ڈائیگنوز کیا گیا ہے، اس کی 10 طرح کی بیماری پہلے اس کی میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ایک ایسی بیماری جس میں ایک کم عمر لڑکی اتنا کھائے کہ 10 جوان مردوں کی خوراک ہو۔ ایک ایسی کم عمر لڑکی، دبلی پتلی لڑکی، ایک وقت میں آپ کے سامنے، آپ عینی شاہد ہوگے، گواہی دے سکتے آپ کہ اس نے اتنا کھایا کہ 10 جوان مرد کھا سکتے تھے، اس نے اکیلی نے ایک وقت میں اتنا کھایا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے، ایک ایسی، یہ لڑکی اور لڑکا دونوں ہو سکتے ہیں، ایک ایسی کمزور دبلی پتلی لڑکی یا عورت، اس میں اتنی طاقت آئے کہ وہ 10 جوانوں کو پچھاڑ دے۔ دکھنے میں وہ بہت دبلی پتلی کمزور سی ہے، لیکن اس میں اتنی طاقت آئے، اتنی قوت آئے کہ وہ 10 مرد بھی اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، انہیں بھی وہ ہرا دے۔ بھی میں بیماری بتا رہی ہوں آپ کو۔ پھر اس کے بعد ایک لڑکا جب وہ بات کرے تو اس کی آواز جو ہے جب نکلے تو وہ لڑکے کی نہ ہو کے لڑکی کی ہو۔ پھر اس کے بعد چوتھی بیماری، ایک مرد ہو سکتا ہے، عورت ہو سکتی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے مسلمان، لیکن جب وہ بات کرے تو کسی اور مذہب کی بات ہو، کسی اور مذہب کے رسومات کی بات ہو۔ پھر اس کے بعد 5واں پوائنٹ جو ہے، ایک لڑکی یا لڑکا جب ہنسے تو صرف ہنستے ہی جائے۔ 6ٹھی بیماری،
ایک بچی یا بچہ جب روئے تو صرف روتے ہی جائے. نمبر 7, ایک مرد یا عورت جب غصہ کرے تو صرف غصہ کرے, چیخ پکار کرے, گالیاں دے, اس کے غصے کا اس پر کنٹرول نہ رہے. نمبر 8, ایک لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ہو سکتا ہے بالکل خاموش ہو جائے, جیسے سائلنٹ موڈ پر چلے جائے, کوئی جواب نہ دے اور ڈپریشن کا شکار ہو. نمبر 9, ایک لڑکی یا لڑکا دیکھنے میں آپ کو ایسا لگے کہ وہ کسی سے باتیں کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور ان کو دیکھنے سے یہ گمان ہو کہ وہ ایک الگ دنیا میں جو ہے بسے ہوئے ہیں, ہماری دنیا سے بالکل مختلف ہیں. نمبر 10, لڑکی یا لڑکا جس کا ذہن ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے وہ ہے تو ہمارے سامنے لیکن ایبسنٹ مائنڈ بولے گے نا, کوئی چیز کا آنسر نہ کرے, کوئی پازیٹیو ریئیکشن نہ دے, اس طرح بالکل ایبسنٹ مائنڈ ہو جائے. آپ نے کبھی ان بیماریوں کو سنا نہیں ہوگا. آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ جو بول رہی ہے فضبی, لگتا ہے آج اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے خود کا. یہ بیماریاں نہیں, یہ تو جن کے اثرات ہیں. آج کے دور میں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی کہ ان بیماریوں کو ڈائیگنوز کیا, پہلے ان بیماریوں کو ڈھونڈ نکالا اور اس کے بعد ان کے علاج کو. یہ سب بیماریاں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے, اور ان بیماریوں کا تعلق دماغ سے ہے. یہ دماغ کے مریض ہے, دماغ کا مرض ہے, اور یہ جو میڈیکل ٹرم میں ان کے بہت بڑے بڑے جو امراض ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں. سادہ زبان میں اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر, مینٹل ڈس آرڈر, پرسنالٹی ڈس آرڈر, دو رخی شخصیت, اسپلٹ پرسنالٹی, سائیکو کیس, ایسے تمام مفہوم عام طور سے جو سمجھنے کی چیزیں ہیں یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اب ان کا علاج کون کرے گا؟ ان کے علاج کے لیے کوئی سادھو, کوئی سنت یا کوئی بابا کی ضرورت نہیں. یہ ہے دماغ کی نسوں کے ڈاکٹرز, جسے نیورولوجسٹ, نیورو سرجن کہتے ہیں, اور سائیکیٹرسٹ اور سائیکو کونسلرز. ان کے ذریعے جو ہے آج ان کے علاج کیے جا رہے. آج عینی شاہد ہے ایسے بہت سے قصے, ایسی بہت سی بچیاں جن کو یہ کہہ کر کہ ان پر جن کا قبضہ ہو گیا ہے اور بابا, مولانا, پیر, سادھو, سنت کے لائنیں لگ جاتی تھی ان کے گھروں پر, اور وہ اس جن کو نکالنے یا اس اثر کو, جادو ہو یا کوئی اور چیز, ناکام ہو جاتے تھے. اور ناکامی کے بعد وہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو بہت بڑا اثر ہے. ایسے ہی بچیوں کو ایسے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے اور انہوں نے ان کا علاج کرایا دوائیوں کے ذریعے, سائیکو کونسلنگ کی گئی ان کی, اور آج وہ بچیاں, وہ بچے ایک صحت مند تندرست زندگی جی رہے ہیں. آج ان کی شادیاں ہو چکی ہے, ان کو اولاد ہو چکی ہے, اور وہ اپنے سسرال میں اور اس معاشرے میں ایک ہیلدی, ایک دم نارمل انسان ہے. کیونکہ اگر یہ بیماری نہیں ہوتی تو ڈاکٹر اس کا علاج کرنے میں ناکام ہو جاتے. جب آپ کی پوری ملٹری, آپ کی پوری فورس, آپ کی پوری طاقت, سارے بابا, مولانا, سادھو, سنت, ہر کوئی ناکام ہو گیا تو اسے میڈیکل نے, اسے ڈاکٹروں نے جو ہے کامیابی کی جو شکل دی, اس بات کی طرف ہم کو بلاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز دنیا میں نہیں رکھی جو آپ پر ظلم کیا جائے. ظلم ہے یہ کہ آپ کے بدن میں کوئی جن جائے جس میں آپ کا کوئی قصور ہی نہ تھا. تو یہ جو ہے ضرورت ہے اس علم کو جاننے کی. اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کیا چیز. یہ ایک انڈسٹری ہے. مثال کے طور پر جس طرح پاور انڈسٹری ہم جانتے ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہم جانتے ہیں, فلم انڈسٹری ہم واقف ہیں,
इसी तरह आज के दौर में क्या होता है, ये एक इंडस्ट्री बन गई है और इस इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया है फ़िल्म इंडस्ट्री ने। फ़िल्म इंडस्ट्री जिसकी बुनियाद जो है वो झूठ की बिना पर है। तो इस इंडस्ट्री का नाम क्या है, फेक इंडस्ट्री है, जो झूठ की बुनियाद पर कायम की गई है। और इस इंडस्ट्री में जो दावा करते हैं ऐसे हकीम, मौलाना, पीर साहब, बाबा, साधु, संत, पादरी, पामिश, जो भी के जो लोग हैं जो दावा करते हैं कि हमारे पास ये मौक्किल है और ये हम इन चीज़ों के ज़रिए से काम करते हैं, तो ये क्या है, पैसा कमाने का नया सोर्स है, नया धंधा है। हर एक इतनी आसान नहीं है इस मखलूक का आपके बदन में दाखिल हो जाना। अगर हम हिस्ट्री देखें, तारीख़ देखें, शख्सियत देखें, तो अब मुझे आपको एक बात बतानी पड़ेगी कि जब हम ऐसी बातें लोगों के सामने कहते हैं तो वो सबसे पहले तो ये जवाब देते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। अरे हमने ऐसे ऐसे देखे हैं, ऐसे ऐसे जिन देखे, चुड़ैल देखी है, जबकि उसका कोई वजूद नहीं है कि चुड़ैल कोई मखलूक है, मगर हम कहते हैं ऐसी ऐसी हमने परियां देखी है। ये सब कहानियाँ हैं, हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं सिवाय जिनों के। लेकिन आज फिल्मों से हम इतने मुतासिर हो गए, हॉरर फिल्मों को उस इंडस्ट्री ने ऐसा रिप्रेजेंट किया है हमारे सामने कि हम उसको सच समझने लगे हैं। आज शैतान ने इतना मुज़य्यन किया है कि आज हम सच समझते हैं। अगर किसी माँ को ये पसंद नहीं कि मेरी बेटी जो है उस लड़के से शादी करे, तो वो किसी मौलाना के पास, बाबा के पास जाके कहती कि वो लड़के पर जिन फेंक दो ताकि मेरी बेटी का छुटकारा हो। इतना आसान है, इतना आसान है किसी पर जिन आप बोल दे और वो करके बता दे। ये सब क्या है, आप इम्प्रेस है उन हॉरर मूवीज़ से, उन फिल्मों से जिसके ज़रिए आप शैतान परस्ती है, ये सैटिन वर्शिपर्स कहा जाता है उन लोगों को जो शैतान के बताए हुए रास्तों पर चले और उस पर यकीन करें। अगर आपने उस पर यकीन किया, अगर आपने उसे सच समझा, तो गोया आपने शैतान की प्रस्तिश की, उसकी पूजा की, आपने उसको वो अथॉरिटी दी कि हाँ ये इतना कर सकता है। जबकि कुरान में अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया कि शैतान को तो सिर्फ इतना ही इख्तियार दिया गया है कि वो आपको वसवसा डालेगा। खुद शैतान रोज़े हशर कहेगा, सूरह इब्राहिम में आता है। उसके अलावा जो हमारा साथी, हमारे करीन है, जो हमारे साथ है, जो शैतान, वो खुद कहेगा कि मुझे कोई इख्तियार नहीं था, मुझे कोई अथॉरिटी नहीं थी। उसके बावजूद आज मुसलमान, आज कुरान पढ़ने वाले इन तमाम बातों पर यकीन करते हैं और अपने ईमान को ख़राब करते हैं। ये सिर्फ़ ईमान को ख़राब करना है। और हम कुरान की आखिरी आयत देखते हैं, मिनल जिन्नति वन्नास। तो ये जो जिन्नात में से भी है और इंसानों में से भी। और ये इंसान नुमा जिन कौन है? जो इस तरह का दावा करते हैं और इस तरह के अमल करते हैं कि मैंने तो आपके बदन से जिन निकाल दिया, उसको बॉटल में बंद कर दिया, अब कब्रिस्तान में दफन कर दूंगा। एनी विटनेस, गवाह मैं खुद हूँ कि ऐसा कुछ भी करने से वो पर्सन तो कुछ भी बदला नहीं जिसके लिए ये सब कुछ किया गया, आंखों देखा, क्योंकि कुछ असर था ही नहीं। हज़ारों रुपये लेकर फरार हो जाते हैं ऐसे लोग और होता कुछ नहीं है। जिनको इतना आसान है कि आप बॉटल में बंद करें, वो जो उड़ने की ताकत रखते हैं, जो फिजाओं में एक पल में चले जाएंगे, आप उन्हें बॉटल में बंद करने की ताकत रखते हो। तो ये सब क्या है? ये सिर्फ कहानियाँ हैं, किस्से हैं और इनकी बुनियाद सिर्फ झूठ है। और अल्लाह सुब्हानो तआला ने ऐसे लोगों के लिए कहा है कि वो बदतरीन मौत मरेंगे। तो आज
یہ ہے جن کے بارے میں جو غلط نظریہ. اب اگلے ہفتے ہم دیکھیں گے دا ورلڈ آف جن، جنوں کی دنیا. کیسے ہوتے ہیں جن، کیا کھاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیسی ہوتی ہے ان کی شکلیں، کس طرح وہ آ سکتے ہیں، کتنا اختیار ہے انہیں. یہ آج کا جو ٹاپک تھا وہ صرف ایک حقیقت کو آگاہ کرنا تھا کہ انسان کے بدن میں جو جن جاتے ہیں اور جو اللہ کے کو شریک ٹھہرا کر ہم اللہ کے ساتھ جو شرک کرنے والے عمل میں مبتلا ہوتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ جن کے جو ہے قبضے میں جانے سے بچنے کی اور پناہ مانگنے کی دعائیں سکھائی ہے. ان دعاؤں کو جیسے کہ ہمیں یہ جو ہے یہ پورے دعائیں جو ہے اور پورے جو حدیث ہے یہ اگلے ہفتے کے لیے رکھا گیا ہے. تو باذن اللہ اگلے ہفتے منگل کے روز یہی وقت پر ہم جن کی دنیا دیکھیں گے، دا ورلڈ آف جن، کیونکہ ہم کو 6 بجے درس ختم کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا جائے گا. آپ لوگوں کو سینڈ کی جائے گی لنک، تاکہ اس گمراہی سے نکلنے کے لیے آپ اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں تک اس کو عام کریں. اور یہ جو محنت کی ہے شمس پیر زادے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور ان کے درجات کو بلند کرے، آمین. اور بلال فلپ اور ڈاکٹر ندوی اور نعمان علی خان. تو آج میں آپ کے سامنے ان تمام چاروں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ایسی گمراہی سے ہم تمام لوگوں کو نکالے اور قرآن کی آیتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیراً کثیراً کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.